اس بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کرونا کے باعث تعلیمی ادارے کل سے بند ہوں گے یا نہیں۔ اسلام آباد میں وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت وزرائے تعلیم کا اجلاس جاری ہے اور پنجاب حکومت نے 25 نومبر سے 10 جنوری تک اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیوں کی سفارش کر دی۔ جنوری سے تعلیمی ادارے دوبارہ کھولے جائیں گے۔ 25 نومبر سے 23 دسمبر تک کورونا کے باعث چھٹیاں دی جائیں گی۔ 23 دسمبر سے 10 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیاں دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں ولید چودھری سے جان لیتے ہیں۔ ولید بتائیے گا ہمیں۔ جو کورونا کی اس وقت ملک میں صورتحال ہے وہ خاصی باعث تشویش ہے، اور اسی وجہ سے جو پہلے NCOC کا اجلاس ہوا اس میں جو سفارشات سامنے رکھی گئیں تو جو تعلیمی اداروں میں سب صورتحال ہے اس پر جو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہے وہ اس وقت جو وفاقی وزیر تعلیم ہے شفقت محمود ان کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے، اور جو صوبائی وزرائے تعلیم ہے وہ اس اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں۔ اور ہمارے ذرائع کے حوالے سے یہ بتانا ہے کہ جو اجلاس اس وقت جاری ہے اس میں جو متفقہ طور پر اس وقت جو تجویز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 25 نومبر سے 24 دسمبر تک جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ملک بھر میں جو ہے وہ بند کر دیے جائیں، اور اس کے علاوہ ایک اور تجویز یہ سامنے آئی کہ جو تعلیمی اداروں میں امتحانات ہیں وہ بھی اس دوران جو ہے وہ ملتوی کیے جائیں، اور اس کے علاوہ 25 نومبر سے جو 24 دسمبر ہے اس تک تعلیمی ادارے بند کرنے کی جو ہے وہ تجویز ہے۔ اور جو کانفرنس ہے اس میں یہ بھی چیز جو ہے وہ اس کی بھی سفارش کی گئی کہ 1 ماہ کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، تاکہ جو کورونا کی اس وقت بڑھتی ہوئی صورتحال ہے جس میں سب سے زیادہ جو متاثر اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ تعلیمی اداروں کے جو طلباء و طالبات ہیں، اساتذہ ہیں، تو جو چھوٹے بچے ہیں اس کے حوالے سے بھی جو پہلے تجویز تھی وہ وفاق کی طرف سے صوبوں کو بھجوائی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو 24 نومبر سے آگے دسمبر تک اور خاص طور پر جنوری تک جو ہے وہ تمام تعلیمی ادارے ملک بھر کے بند کر دیے جائیں، تو اس پہ جو NCOC کا اجلاس ہے وہ بھی اس سے پہلے ہو چکا ہے، جس میں خاص طور پر اسپتال اور تعلیمی اداروں کا جو جائزہ وہ لیا جا چکا ہے۔ تو اس وقت ایک بڑا اہم اجلاس اس وقت شفقت محمود کی زیر صدارت جاری ہے، اور جو ہی یہ اجلاس ختم ہوگا اس کے بعد جو وفاقی وزیر تعلیم ہے شفقت محمود وہ اس اجلاس کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیا کو بریف بھی کریں گے، اور جو فیصلے اس حوالے سے ہوتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا۔ اچھا ولید، یہ بتائیے گا کہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے کیا تجویز پیش کی گئی ہے؟ کیا چھٹیوں کی سفارش کی گئی ہے یا تعلیمی سرگرمیاں ایسے ہی جاری رکھنے کا کہا گیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ جو اجلاس ہے اس میں جو پہلے وفاق ہے اس کی طرف سے چند روز پہلے مختلف تجاویز صوبوں کو بھجوائی گئی تھیں، اور اس میں جو صوبے ہیں ان سے یہ جواب مانگا گیا تھا، اور ان کی اپنی جو تجاویز ہیں وہ مانگی گئی تھی کہ جو وفاق یہ چاہتا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو تقریباً 24 نومبر سے جو 23 جنوری تک جو ہے وہ بند کر دیا جائے، تو اس پہ اس وقت تو اتفاق نہیں ہو سکا تھا، اور جو پچھلا اجلاس ہوا اس میں بھی یہ بات طے کی گئی تھی کہ جو آئندہ اجلاس ہوگا جو آج ہو رہا ہے تو اس میں باقاعدہ طور پر یہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ تو اس وقت ہمارے ذرائع کا ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو صوبے ہیں وہ تقریباً اس معاملے پر جو ہے وہ اتفاق ان میں نظر آ رہا ہے کہ جو 1 مہینے کے لیے کم از کم جو تمام تعلیمی ادارے ہیں ملک بھر کے ان کو بند کر دیا جائے، کہ جو خاص طور پر جو بچے ہیں، کیونکہ پہلے جو وفاق ہے اس کی طرف سے تجاویز دی گئی تھی کہ 24 نومبر سے 23 جنوری تک مرحلہ وار جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں اور اس کی جو کیٹیگریز ہیں ان کو بنایا گیا تھا کہ جو پہلے مرحلے میں جو پرائمری اسکول ہے اس کو بند کیا جائے، پھر اس کے بعد جو سیکنڈری مڈل جو کلاسز ہیں ان کو بند کیا جائے، اور اس کے بعد جو سیکنڈری کلاسز ہیں ان کو بند کیا جائے۔ تو اب مجموعی طور پر یہ تمام جو چیزیں ہیں جس میں جتنا چھٹیوں کا اہم معاملہ ہے، اسی طرح جو آگے امتحانات ہونے ہیں اور جو آگے پورا ایک تعلیمی سال جو پہلے بھی متاثر ہو چکا ہے، تو اس میں ابھی یہ چیز طے کی جائے گی، جو چند ہی جو ہے وہ منٹ میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آئندہ کتنے عرصے کے لیے جو اسکول ہیں وہ متفقہ طور پر بند کر دیے جاتے ہیں، تاکہ جو تعلیمی اس وقت اداروں میں جو کورونا کی صورتحال ہے اس سے اساتذہ کو، اس سے جو طلباء و طالبات ہیں ان کو جو ہے وہ محفوظ بنایا جا سکے۔ جی اچھا ولید، یہ بھی بتائیے گا، ہم نے دیکھا کہ سندھ میں کرونا وائرس کی صورتحال کافی تشویشناک ہے، وہاں پر تیزی سے یہ وائرس پھیل رہا ہے، تو وفاق کی سفارشات کے جواب میں جو صوبہ سندھ کا کوئی جواب سامنے آیا ہے، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت تو چونکہ ویڈیو لنک پہ جتنے بھی صوبے جس میں کشمیر اور بالکل بلتستان بھی ہے تو ان کے جو وزرائے تعلیم ہیں وہ بھی اس وقت اس اجلاس میں شریک ہیں، اور جو تجاویز ہیں وہ اس وقت دی جا رہی ہیں۔ تو سندھ کا بھی اس حوالے سے ہمارے ذرائع کا ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہی اسٹانس ہے کہ اگر جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں تعداد مزید جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر ادارے جو ہے وہ بند کر دیے جائے تو اس میں
جو طلبہ ہیں، جو طلبہ و طالبات ہیں اور جو اساتذہ ہیں، اگر ان کی زندگیوں کو جو ہے وہ کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر تعلیمی ادارے ملک بھر میں بند کر دیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ متفقہ طور پر کوئی ایک پالیسی یا کوئی متفقہ طور پر ایک فیصلہ کر لیا جائے تاکہ تمام صوبوں کے ساتھ یعنی ایک پورے ملک میں جو ہے وہ ایک متفقہ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے کہ جو تمام تعلیمی ادارے میں بند کر دیے جائیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو شفقت محمود ہیں جن کی زیر صدارت یہ اجلاس ہو رہا ہے، وہی اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ تمام تر جو فیصلے اس اجلاس میں لیے جائیں گے، کیونکہ جو NCOC ہے اس کی جو سفارشات ہیں اسی کی روشنی میں جو صوبے ہیں ان سے جو ہے وہ تجاویز طلب کی گئی تھی۔ تو اس وقت اجلاس جاری ہے، کچھ دیر میں اجلاس ختم ہو جائے گا اور جو بھی اس حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ شفقت محمود جو ہے وہ میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ ٹھیک ہے ولید، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنید، آپ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ساتھ ساتھ جو ہے کرونا کے کیسز کے حوالے بھی جو اس سے قبل جو ہے وہ نہیں ہوا کرتے تھے، اور اب جو اسکولوں میں رینڈم ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے اس سے تمام تر صورتحال جو ہے وہ سامنے ہیں، والدین پریشان ہیں، تو صورتحال جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے۔ کرونا کی دوسری لہر جو ہے وہ اگر ہسپتالوں کا رخ کریں تو ہسپتالوں میں بھی جو ہیں کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، ہسپتال بھر رہے ہیں، تو اتفاق رائے تو ہونا ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے جو تمام وزرائے تعلیم کی کانفرنس ہوئی تھی اور اس سے پہلے پنجاب کے تمام جو اتھارٹیز کے سربراہان ہیں انہوں نے بھی جو رپورٹ پیش کیا، تو وہ جو ڈیسیجن ہے وہ ان رپورٹس کے مطابق ہی جو ہے وہ لیا جانا پڑے گا، کیونکہ جو کرونا کی رپورٹس آ رہی ہیں اس سے ہٹ کر جو ہے وہ فیصلہ کرنا اور ان کو ڈیلے کرنا جو ہے وہ بچوں کی زندگیوں کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی والے سے ہر بار یہی کہا جاتا ہے کہ بچوں کی زندگی اور اساتذہ کی زندگی جو ہے وہ پرائیورٹی کے اوپر ہے، تو وہ اگر صورتحال کو دیکھا جائے اور بچوں کی جو لائف کو دیکھا جائے تو پھر یہ ڈیسیجن ہونا آج بہت ضروری ہے، اور یقیناً انہیں کسی نہ کسی ڈیسیجن پر پہنچنا ہوگا، کیونکہ اگر اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے تو کرونا کے کیسز جو ہیں وہ مزید بھی بڑھ سکتے ہیں۔ جی جنید ریاض بہت شکریہ۔ ولید چودھری بھی اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزارت صحت اور تعلیم سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے سربراہان شریک ہیں۔ صبا بجیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ صبا، اجلاس کا حوال بتائیے گا۔ آج بالکل نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا آج اہم اجلاس جو ہے وفاقی وزیر اسد عمر کے زیر صدارت جو ہے وہ جاری تھا، جس میں وزارت صحت تعلیم سے دیگر متعلقہ اداروں کے سربراہان شریک تھے، اور آج اس اجلاس میں کورونا کے حوالے سے بھی جو ہے بحث سامنے آئی، اور آج جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آج پاکستان میں کورونا کیسز کے جو تناسب تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آج ملک بھر میں کیسز کا ریشو 7.46% رہا، اور NCOC کے اجلاس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس وقت آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ جسے 11.45% اور بلوچستان میں 7.73% اور گلگت بلتستان میں 5% سے زیادہ کورونا کا جو تناسب وہ دیکھا گیا ہے۔ اور اس وقت NCOC کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں کورونا جو ہے وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں ان کے مختلف علاقوں میں بھی یہ تناسب زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اور سندھ کا ذکر کریں تو سندھ میں کراچی اور حیدرآباد میں زیادہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور پنجاب میں بھی فیصل آباد، لاہور، راولپنڈی میں زیادہ کیسز کا تناسب جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر KPK کا ذکر کریں تو KPK میں پشاور، سوات میں زیادہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور حیات آباد میں بھی زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ NCOC کا کہنا ہے کہ کورونا کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے صبا، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین برطرفیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے نیشنل ہائی وے پر ٹریفک بلاک کر دی۔ کراچی میں پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین برطرفیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے نیشنل ہائی وے پر ٹریفک بلاک کر دی۔ مطالبات ہیں ان کے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا۔ جہانگیر ترین کی شوگر ملز کو آڈٹ کے لیے سلیکٹ کرنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے FBR کے جہانگیر ترین کی شوگر ملز کو بھجوائے گئے نوٹسز معطل کر دیے۔ عدالت نے وفاقی حکومت، FBR، چیف کمشنر انلینڈ ریونیو سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔
جہانگیر ترین کی شوگر ملز کو آڈٹ کے لیے سلیکٹ کرنے کا یہ معاملہ ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے ایف بی آر کے جہانگیر ترین کی شوگر ملز کو بھجوائے گئے نوٹسز معطل کر دیے۔ عدالت نے وفاقی حکومت، ایف بی آر، چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ افراط زر کی موجودگی صورتحال کے پیش نظر پالیسی ریٹ میں استحکام کی توقع ہے۔ نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ اداکارہ صبا حمید کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی مشا شفیع نے پہلے عدالتوں سے نہ بھاگی ہیں نہ اب بھاگیں گی۔ عدالت جب طلب کرے گی وہ پیش ہوں گی۔ صبا حمید مشا شفیع کے خلاف گلوکار علی ظفر کے حق عزت دعویٰ کیس میں عدالت پیش ہوئیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اداکارہ صبا حمید کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی مشا شفیع نہ پہلے عدالتوں سے بھاگی ہیں اور نہ اب بھاگیں گی۔ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 2 ہفتوں کی پیرول پر رہائی کی درخواست دے دی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کو یہ درخواست دی گئی ہے۔ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ شریف میڈیکل سٹی میں ادا کی جائے گی۔ تدفین جاتی عمرہ میں خاندانی قبرستان میں کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 2 ہفتوں کی پیرول پر رہائی کی درخواست ڈپٹی کمشنر لاہور کو دے دی، جبکہ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ شریف میڈیکل سٹی میں ادا کی جائے گی۔ تدفین جاتی عمرہ میں خاندانی قبرستان میں کی جائے گی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو کہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کی پیرول پر رہائی کے لیے درخواست دی جائے گی، 2 ہفتوں کے لیے یہ درخواست دی جائے گی اور یہ درخواست ڈپٹی کمشنر لاہور کو دی جائے گی۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں۔ اعلان جنگ کر چکے، اب پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے۔ فضل الرحمان نے حکومت کو 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ کہتے ہیں پہلے کہہ چکے ہیں الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی، ہم فوج کا احترام کرتے ہیں لیکن وہ جو نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ پشاور جلسے سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا پی ڈی ایم کے جلسوں سے حکمران بوکھلائے ہوئے ہیں۔ جنگ کا اعلان کر چکے ہیں، اب میدان جنگ ہے، میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارا موقف بڑا واضح ہے، داندلی ہوئی ہے، داندلی کی گئی ہے، ہمیں داندلی کرنے والا بھی معلوم ہے اور وہ جو نامعلوم ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ ہم فوج اور ادارے کا احترام کرتے ہیں۔ ایک ٹرمپ نے دوسرے ٹرمپ کو کہا کہ چین کے منصوبے کو ناکام بناؤ، جس طرح امریکیوں نے وہاں کے ٹرمپ کو مسترد کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان کا عوام پاکستانی ٹرمپ کو بھی مسترد کرے گا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ خدا مودی کو کامیاب کرے، جب وہ کامیاب ہو جائے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو مودی کو دعائیں دینے والے تم، اور آج مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہو۔ تم نے کشمیر کو بیچا ہے، تم نے کشمیریوں کے 70 سالہ قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے۔ تبدیلی سرکار جنوری تک کی مہمان ہے، بلاول بھٹو نے ایک بار پھر دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں پشاور جلسہ ریفرینڈم ہے، عوام نے فیصلہ سنا دیا، حکمرانوں کو گھر جانا ہی پڑے گا۔ پشاور جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام کٹھ پتلیوں سے ضرور حساب لیں گے۔ ملک میں تب تک انصاف نہیں ہوگا جب تک سیاستدان سمیت سب کا احتساب نہیں ہوگا۔ پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ پختونخوا نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، پشاور نے اپنا ریفرینڈم دکھا دیا ہے۔ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے، یہ جنوری تک کے مہمان ہیں، جنوری ان کا آخری مہینہ ہے، پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا اور اب حساب لینے کا وقت آئے گا تو آپ حساب لیں گے۔ ہم اس کرپشن کا ناسور کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا،
जब तक सियासतदानों के लिए, जजेस के लिए और हाँ जी जनरल्स के लिए एक कानून नहीं होगा, एक अदालत नहीं होगा, तब तक हम करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। तारीखी महंगाई है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी बेरोजगारी है, दवाइयों की कीमत में इतना इजाफा हो चुका है कि जीना भी महंगा और मरना भी महंगा। ये है इमरान और इमरान के सहूलतकारों का नया पाकिस्तान। आगे बढ़ें। किसान लाहौर के मॉडल बाज़ारों में बराह रास्त अजनास फ़रोख्त कर सकेंगे। मॉडल बाज़ारों में किसानों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। टर्म एंड कंडीशंस 1 माह में तैयार की जाएंगी। तफसीलात जान लेते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत ने इस बात का फैसला किया है कि किसानों को शहरियों तक बराह रास्त रसाई दी जाए, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शहरियों को बराह रास्त वो बेच सकें। और इसके लिए ये तय किया गया है कि लाहौर शहर के जो 32 मॉडल बाज़ार हैं वहाँ पर किसानों को प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर लाके बेच सकें। और इन बाज़ारों और मंडियों के अंदर जो आड़तियों की मोनोपोली है उसको ख़त्म किया जा सके और किसानों को उनकी प्रोडक्ट्स का मुनासिब मुआवजा जो है वो मिल सके। इसी वजह से इस बात का फ़ैसला किया गया है कि 32 लाहौर के जो मॉडल बाज़ार हैं उनके अंदर इनको सहूलत दी जाएगी कि ये अपनी अजनास या जो भी उनके पास उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो ला के वहाँ पर बराह रास्त बेच सकें। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी वो तय की जा रही हैं। तवक्को ये की जा रही है कि आइंदा 1 माह के अंदर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन तय कर ली जाएंगी और किसान जो हैं अपनी प्रोडक्ट्स बराह रास्त इन मॉडल बाज़ार में लाकर शहरियों को बेच सकेंगे। जी। कोट मिठन में सुल्तानुल आशिकीन अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के 123वें 3 रोज़ा उर्स का आज आखिरी रोज़ है। कोरोना SOPs के तहत तक़रीबात का सिलसिला जारी रहेगा। तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। जी आमिर। आमिर से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि कोट मिठन में सुल्तानुल आशिकीन अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के 123वें 3 रोज़ा उर्स का आज आखिरी रोज़ है, जबकि कोरोना SOPs के तहत तक़रीबात का सिलसिला जारी है। 3 रोज़ा उर्स था जिसका आज आखिरी रोज़ है। महफ़िल समा भी होगी। अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين میں دعا واسطے گزارش کرے سا معین الملت محبوب المشائخ سجاد نشین درباری فروی حضور خواجہ معین الدین محبوب ہیں کہ آپ سارے غلام واسطے دعا جی آئے گی ضرور ہی کوٹ مٹھن میں سلطان العاشقین عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے 123ویں 3 روزہ عرس کا آج آخری روز ہے اور ختم شریف کے بعد اب دعا کی جا رہی ہے. آج اس صدی کی سب سے بڑی انسان دوست ہستی سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی وقت کے بہت بڑے عالم اور کوٹ مٹھن شریف کی درسگاہ جہاں پیر پٹھان حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے ہیں، اس درسگاہ میں آپ تصوف کا درس بھی دیا کرتے تھے. 7 نواب مرید تھے لیکن آپ رحیلوں کی
اندر 18 سال غریبوں میں مل کے گزارا، اس ہستی کا آج عرس کی 123ویں عرس کی تقریبات کا اختتام ہو رہا ہے، اور باوجود پابندیوں کے، اور پابندیاں بھی میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے فرائض میں شامل تھا، کیونکہ مکہ اور مدینہ منورہ کے حرمین بھی بند رہے ہیں کافی ہفتوں تک، لیکن عشاقان فرید کا آج کا اجتماع اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ صوفی کی ذات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرنے والے نہ کرونا سے ڈرتے ہیں، نہ گورنمنٹ سے ڈرتے ہیں، نہ راستے کی صعوبتوں سے ڈرتے ہیں، نہ گھریلو پریشانیوں سے ڈرتے ہیں، بلکہ وہ اپنا ساری جو دلوں کا بوجھ ہوتا ہے، جو ان کے مسائل ہوتے ہیں، جو ان کے دکھ ہوتے ہیں، وہ صوفی کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیتا ہے، اور اللہ سے امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صوفی کے صدقے اس کی پریشانیاں دور کرے گا۔ اور ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارے یہ مزار جو ہیں، یہ اپنے اپنے وقت میں ان صوفیاء نے انسان دوستی کا سبق دیا، محبت اور رواداری کا سبق دیا، اور اپنے دور میں محبتیں بانٹیں، اور غریبوں سے محبت ایسی کی کہ آج آپ کو کوئی پکڑ کے نہیں لایا، آپ کو روکا گیا ہے کہ آپ نہ آئے کرونا کی وجہ سے، لیکن آپ کھینچے چلے آئے۔ کوئی تو ایسی تار ہے جو کھینچ لیتی ہے آدمی کو اور یہاں لے کے آ جاتی ہے صوفی کی بارگاہ میں، اور صوفی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض بانٹتا ہے۔ اس وقت اس فیض کی بڑی ضرورت ہے پاکستان کو۔ پاکستان کے تمام مخالف قوتیں جو ہیں وہ متحد ہو چکی ہیں پاکستان کو مٹانے کے لیے، اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر محبت کی بات ہو، امن کی بات ہو، فرقہ واریت کے خلاف بات ہو، اور اتحاد امت کی بات ہو۔ اس صدی کو میں ہمیشہ یہی پیغام دیتا رہا ہوں مختلف پروگراموں میں کہ اب ضرورت ہے کہ اتحاد امت کا وقت ہے، ہمیں اپنے تمام اختلافات بھول کر ان دشمن طاقتوں کے سامنے متحد ہو کے پاکستان کا دفاع کرنا ہے، اور پاکستان کے دفاعی اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اور ہم نے ان کو سپورٹ دے کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے دفاعی ادارے جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے پیچھے 22 کروڑ عوام کی طاقت بھی موجود ہے، اور پاکستان کوئی ایسا نوالا نہیں ہے جس کو مودی سرکار یا اسرائیل یا کوئی اور ملک چبا کے کھا جائے۔ تو ہمیں آج ہم نے سب نے مل کے دعا کرنی ہے پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، اور پاکستان کی بقا کے لیے، اور اتحاد امت کے لیے۔ حضرت دیوان حامد مسعود صاحب بھی پاک پتن شریف سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں یہ اسال کا میرے پاس کافی چٹیں آئی ہوئی ہیں، میں اسال کر کے تو پھر دعا کے لیے ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ وہ بابا صاحب کے جانشین ہیں، اور بابا صاحب ہمارے جو ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، وہ ہمارے چشتیہ کے روحانی پیشوا ہیں اور ہمارے روحانی بابا ہیں۔ تمام سلاسل چشتیہ میں جتنے بھی دربار آتے ہیں وہ سب کے مرشد ہیں۔ تو یہ مجھے موصول ہوئی ہے چٹیں، قرآن پاک 100 ختم، درود پاک 10 لاکھ ختم، یہ ملک اویس لانگ کی طرف سے 10,000 کلمہ شریف، 10,000 درود شریف، 23 سپارہ قرآن پاک، یہ ظہور احمد فریدی کشمور سے 11 قرآن پاک کا ختم، الحشر سورہ 140 مرتبہ، سورہ یاسین 95 مرتبہ، سورہ رحمان 95 مرتبہ، سورہ مدثر 95 مرتبہ، سورہ مزمل 95 مرتبہ، اور یہ کا ہے خادم حسین پنڑ فریدی صاحب کی طرف سے 77 ختم قرآن مجید اور 3 سپارے، سورہ یاسین 114 مرتبہ، سورۃ رحمان 35 مرتبہ، سورۃ ملک 31 مرتبہ، سورۃ مزمل 55 مرتبہ، اور یہ ایک ہمارے بہت ہی
प्यारे पीर भाई हैं जनाब मोहम्मद हनीफ कादरी साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ आके वो ज़ायरीन की बड़ी खिदमत करते हैं और साल हा साल से वो यहाँ आ रहे हैं। दुआ करें इनको फालिज हुआ है, अल्लाह ताला उनको सियत कामला व अजला अता फरमाए। उन्होंने भी 10 ख़त्म कुरान पाक का सवाब जो है वो मेरे मिल किया है और लिखा है कि बेशुमार हमने दरूद शरीफ भी जो है वो भी मिलकर करते हैं। सूफी अताब मोहम्मद फरीदी फतेहपुर कमाल से 21 बार सो यासीन 21 बार सो 21 बार सो मुदस्सिर, ये तमाम सवाब हाथ उठाएं अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मेरा मौला इन तमाम कलाम का सवाब और जो तुआम पक्का है जो यहाँ पे कुरान मजीद पढ़े गए हैं जिनकी अगरचे तफसील तो नहीं है लेकिन तू बेहतर जानता है किसने कितना अपने मुर्शिद के लिए यहाँ पर बैठकर तेरी बारगाह में कुरान मजीद पढ़ा है, दरूद शरीफ पढ़ा है और जो कुछ इस वक्त हम पढ़ रहे हैं मैं जुमला सवाब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करते हुए अहले बैत अतहार खुलफाए राशिदीन सहाबा कराम ताबईन तबा ताबीन मुजद्दिदीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात बिलखसूस आज साहिब उर्स के हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के इसाल करते हुए उनके साथ जितनी भी हमारी ये अजीम हस्तियाँ हमारे सामने मौजूद हैं इस रोज़े के अंदर सबको इसाल करते हैं और तेरी बारगाह में हम अपील करते हैं मेरा मौला हम सब के हाल पे करम फरमा। हम जो दुखें और मुसीबतों को अपने अंदर लेके तेरे बारगाह में इस अजीम हस्ती के उर्स पर आए हैं, हमारे दुखों को कम फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे घरों की नहूस्तों को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को औलाद। हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद के उर्स की तकरीबात जारी हैं। अभी आपको बताएं कि वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम का इजलास जारी है। कोरोना के बायस स्कूलों की बंदिश पर वज़राए तालीम मुत्तफ़िक़ हैं। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम का इजलास जारी है। कोरोना के बायस स्कूलों की बंदिश पर वज़राए तालीम मुत्तफ़िक़ है। तो आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम का इजलास जारी है। तफसीलात जानते हैं, वलीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वलीद बताइएगा। जी देखें, जो तालीमी इदारों में इस वक्त कोरोना के बाद जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसका बगौर जायजा लिया जा रहा है एक आला सतही इजलास में, जिसकी जो सदारत है वो वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कर रहे हैं। और जो बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम की जो ये कॉन्फ्रेंस है उसमें जितने भी सूबाई जो वज़राए तालीम है वो वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हैं, जिसमें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो वज़राए तालीम है वो भी शरीक हैं। इस इजलास में हमारे ज़राए का हमें ये बताना है कि मुतफ़िक़ा तौर पर ये इत्तफ़ाक़ किया गया इस बात पर कि 1 महीने के लिए जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद कर दिया जाए और इस पर जो ख़ास तौर पर जो आगे इम्तिहानात होने हैं तालीमी इदारों में उसको भी जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। तो अभी जो इजलास है वो जारी है और शफ़क़त महमूद इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक जो तालीमी इदारे इनको बंद रखने के हवाले से जो है वो बात की जा रही है। जो ही इजलास ख़त्म होगा उसके बाद जो भी इस इजलास के फैसले होंगे, जो इस इजलास में फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि इस इजलास से पहले NCOC का एक अहम इजलास हुआ है जिसमें जो NCOC है उसने मुख्तलिफ सिफारिशात ख़ास तौर पर तालीमी इदारों के हवाले से जो तैयार की और वो जो सिफारिशात हैं उस पर जो बगौर जायज़ा लिया जा रहा है इस इजलास में और सूबों की जो तजावीज़ हैं उसको भी जो है वो मद्देनज़र रखा जा रहा है, क्योंकि चंद रोज़ पहले जो वफाक है उसकी तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो सूबों को। जी वलीद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमे मौसमियात ने कराची में बादल बरसने की पेशगोई करती है। आज से बुध के रोज तक कराची में हल्की बारिश मुतवक्के है। तफसीलात जानते हैं मानिया शकील से। जी मानिया बताइएगा। जी बिल्कुल, आज शहर में सर्दी पड़ने का ज़्यादा इम्कान हो गया क्योंकि महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी है। तो कराची वालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और कराची में भी बादल बरसेंगे। आज रात से बुध के रोज़ तक कराची में बारिश की पेशगोई की गई है, हल्की बारिश हो सकती है, साथ में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। और हम देख सकते हैं कि उसके बाद साइबेरियन हवाएँ जो सुबह के औकात में और देर रात जो है कराची का रुख करती हैं, तो मौसम यूँ ही ठंडा हो जाता है। अगर इस वक्त की सूरत हाल की बात की जाए तो कराची में हल्के बादलों की एंट्री तो हो ही गई है, लेकिन इस वक्त जो हवा की रफ्तार है वो वेरी कर रही
رہی ہے اور ڈائریکشن جو ہے وہ کبھی ساؤتھ کی جانب سے ہے اور کبھی نارتھ کی جانب سے ہے. تو کراچی میں ہوائیں بھی ٹھنڈی ہے اور اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرمی کی شدت بھی کم محسوس کی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت درجہ حرارت تقریباً 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ درجہ حرارت 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے درمیان. بہت شکریہ آپ کا. اسلام آباد میں مطلع ابر آلود ہے. بوندا باندی بھی وقفے سے ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات نے راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر دی. موسم کا مزید احوال جان لیتے ہیں روزینہ علی سے. روزینہ بتائیے گا. جی بالکل، شہر اقتدار اسلام آباد میں آج سرمئی بادلوں کا پہرا ہے. صبح سے بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے. محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ آج دن بھر مطلع یوں ہی ابرآلود رہے گا اور بارش کی توقع کی جا رہی ہے. نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد میں بلکہ پنجاب کے کئی علاقوں میں، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بھی مختلف علاقوں میں بتایا گیا ہے کہ آج مطلع یوں ہی دن بھر ابرآلود رہے گا. بارش کی توقع کی جا رہی ہے. پہاڑی سلسلوں پر برف باری بھی ہوگی اور ابھی یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج پہاڑی سلسلوں پر برف باری ریکارڈ بھی کی گئی ہے. مختلف علاقوں میں بابو سر ٹاپ ہے اور جس میں اسکردو ہے، استور ہے اور دیگر کئی پہاڑی سلسلے ہیں جہاں پر آج بھی برفباری ریکارڈ کی گئی ہے. لیکن آنے والے 2 روز کے متعلق محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ منگل اور بدھ کے روز بھی خطہ پٹھوہار میں، پنجاب کے بیشتر علاقوں میں، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں، گلگت بلتستان اور کشمیر میں جو ہے مزید بارش ہوگی. پہاڑی سلسلوں پر برف باری بھی ہوگی اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جو پہاڑی سلسلے ہیں وہاں پر اچھی برف باری کی توقع اس بار کی جا رہی ہے. ابھی جو آنے والے 2 روز ہیں، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے روز بتایا گیا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. بالائی علاقوں میں مزید جو ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا. سردی بہت ملکہ کوثر مری میں بارش نے وادی کا حسن تو بالا کر دیا ہے. بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی. تفصیلات بتا رہے ہیں حیدر علی. جی، ملکہ کوثر مری میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. کالے گنگور گٹاؤں نے مری کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. یک بستہ ہوائیں چل رہی جس کے باعث سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. گھروں میں ہیٹر کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے. گرم میوہ جات کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جسے دیکھتے ہوئے دکانداروں نے بھی میوہ جات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. سیاحوں کی بات کروں تو زیادہ تر سیاح ہوٹلوں کے کمروں تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ مری کے اندر کب برفباری ہو اور اس خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہو سکیں. درجہ حرارت کی بات کروں تو اس وقت مری کا درجہ حرارت کم سے کم 3 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ 6 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. اگر درجہ حرارت مزید کم ہوتا ہے تو مری کے اندر کسی بھی وقت برفباری شروع ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ 2 دن تک وقفے سے جاری رہے گا اور مری کے اندر برفباری کے بھی قوی امکانات ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اہم خبریں آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.